الحمد لله النبي العظيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حاضرین کرام، اہم دینی مکاتب فکر کے زیر عنوان میں ان معاصر افکار پر اور اس زمانے میں موجود علمی رجحانات پر تبصرہ کر رہا ہوں. اس میں جن مکاتب فکر سے متعلق مجھے اپنا نقطہ نظر بیان کرنا ہے وہ چار ہیں. پہلا مکتب فکر ہمارے اس زمانے کے ایک جلیل القدر عالم مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کا. دوسرا مکتب فکر ہمارے زمانے میں ایک دوسرے اور بلکہ یوں کہیے کہ دوسری انتہا پر قائم مکتب فکر جناب غلام احمد صاحب پرویز کا. تیسرا مکتب فکر تصوف کی صورت میں ہمارے ہاں قدیم سے موجود ہے اور اس وقت بھی وہ ایک عصری مکتب فکر ہے. اور چوتھا مکتب فکر ہمارے ہاں عام دینی اور مذہبی علماء کا. میں ان چاروں سے متعلق اسی ترتیب سے اپنا نقطہ نظر یہاں بیان کر رہا ہوں. اور ان چاروں کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اسلامی دنیا میں یہی وہ مکاتب فکر ہیں جو کسی نہ کسی پہلو سے لوگوں کے اذہان کو متاثر کر رہے ہیں یا لوگوں کے اذہان پہلے سے ان سے متاثر ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کسی مکتب فکر کے اثرات زیادہ ہیں یا کم، اس میں تو مختلف رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہی در حقیقت وہ نقطہ نظر ہیں جن سے متعلق بہت آسانی کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہماری دینی فکر کا احاطہ کر لیتے ہیں. میں نے جس طرح عرض کیا ہے، میں اپنے اس سلسلہ مباحث کی ابتدا فکر مودودی کے علمی جائزے سے کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہ میں اپنے زمانے کے اس جلیل القدر عالم کے نقطہ نظر پر نقد کروں، میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کو میں ائمہ اہل سنت کی میں سے ایک جلیل القدر عالم سمجھتا ہوں. میرے دل میں ان کے لیے بڑی بے پناہ محبت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جب شعور کی آنکھ کھولی ہے تو سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جن لوگوں کے مجھ پر اثرات ہوئے ان میں علامہ اقبال تھے، اور اس کے بعد یہی مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی. میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا، ان کے حسن طبیعت کا مجھ پر غیر معمولی اثر رہا ہے. ان کی تہذیبی شرافت ہمیشہ میرے لیے ایک نمونہ رہی ہے. میرے اوپر ان کے بہت ذاتی احسانات ہیں، اور ان مختلف پہلوؤں سے یہ ایک بدیہی بات ہے کہ ان کے لیے میرے دل میں جو عزت، جو محبت ہو سکتی ہے، وہ یہ ممکن ہے
کہ بعض دوسری معاصر شخصیتوں کے ساتھ نہ ہو۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ میں نے انہیں بہت قریب سے دیکھا ہے، اس وجہ سے میں اپنے ذاتی تجربات کی روشنی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دین کے ساتھ وہ جیسے کچھ مخلص تھے، علمی معاملات میں وہ جیسے کچھ دیانتدار تھے، اپنی طبیعت کے لحاظ سے وہ جیسے کچھ شائستہ تھے، اس کی مثالیں ہماری تاریخ میں کم ملتی۔ میں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح کی زندگی بسر کی، یہ واقعہ ہے کہ اس طرح کی بھرپور زندگی بہت کم لوگوں کو بسر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ بیک وقت ایک عالم بھی تھے، ایک سیاستدان بھی تھے، ایک تحریک کے رہنما بھی تھے، اور ایک سراپا دعوت شخصیت بھی تھے۔ ان گوناگوں پہلوؤں سے ان کو ہر طرح کے معاملات سے سابقہ پیش آتا تھا، لیکن ان سب معاملات میں جو مراحل میری اپنی آنکھوں کے سامنے سے گزرے ہیں، ان کی بنیاد پر میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ وہ بہت بے پناہ تھے، اور ہماری نئی نسلوں کے لیے ان کی شخصیت کھلوا کے ایک بہترین نمونہ قرار پا سکتی ہے۔ تحمل، بردباری، حلم، دوسرے کی بات کو سننے کا جذبہ، یہ وہ صفات تھیں جو بدرجۂ عتم ان میں پائی جاتی۔ یہ واقعہ ہے کہ جس شان کے ساتھ وہ جیے اور جس شان کے ساتھ اپنی دعوت کے علمبردار رہے، یہ اس زمین پر ان کا بہت بڑا اثاثہ ہے، اور وہ یہ متاع لے کر اپنے پروردگار کے پاس چلے گئے۔ یہ میرے ان کے بارے میں احساسات ہیں۔ میں اس وقت ان کی شخصیت کے ان پہلوؤں پر کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، اس لیے بہت مختصر طور پر میں نے ابتدا میں ان کو ظاہر کر دینا مناسب سمجھا۔ میں نے جب ابتدا میں ان کو پڑھا، ان کی تحریک کو دیکھا، ان سے ملاقات کی، ان سے استفادہ کیا، ان کی مجلسوں میں بیٹھا، تو یہ بڑی فطری بات ہے کہ اس زمانے میں ان کے نقطۂ نظر کا فی الجملہ بہت اثر رہا، اور یہ محسوس ہوتا تھا کہ دین کو جس طرح انہوں نے سمجھا ہے اور جس طرح وہ پیش کر رہے ہیں، وہ غالباً صحیح ترین تعبیر ہے۔ اس کے بعد بڑا عرصہ گزرا جس میں خود مطالعے کا، تحقیق کا، بہت سی چیزوں کو پرکھنے کا موقع ملا۔ اس میں بہت سی آراء تبدیل ہو گئیں، نقطۂ نظر میں بہت کچھ تغیر واقع ہو گیا، لیکن ان ساری تبدیلیوں اور ان سارے تغیرات کے باوجود میرے دل میں ان کے لیے جو محبت ہے، اور میں ان کو ائمہ دین میں جو مقام دیتا ہوں، اس میں ادنا درجے میں بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ میں اس وقت ان کے دینی فکر کا علمی جائزہ لے رہا ہوں، اور جس طرح کے واضح ہوگا اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جن سے مجھے اپنے اختلافات بیان کرنے ہیں، لیکن ان اختلافات کے باوجود میں اپنے اس تاثر میں کوئی کمی محسوس نہیں کرتا جو میں نے پہلی ہی ملاقات میں اور پہلے ہی تعارف میں ان سے محسوس کیا۔ اب بھی میرے لیے وہ جذبات اور محبت کا مرجع ہے، اور اب بھی میں اپنی خلوتوں میں ان کو بہت عقیدت سے یاد کرتا ہوں۔ ان چند تمہیدی معروضات کے بعد اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے پورے فکر اور اس فکر کے عملی اثرات پر اگر بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے تو شاید اس کے لیے 1، 2، 3 یا 4 نشستیں کافی ہیں۔ اس وجہ سے میں یہ کوشش کروں گا کہ جو کچھ مجھے عرض کرنا ہے وہ مختصر نکات کی صورت میں بیان کریں، اس سے ایک جامع تصویر ان سے متعلق میرے نقطۂ نظر کی
سامنے آ جائے گی۔ اس سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ بہرحال ان کا فکر ایک معاصر فکر ہے، میرا رویہ اس سے متعلق سمجھنے میں میرے ساتھ کام کرنے والے اور مجھ سے محبت رکھنے والے لوگوں کو آسانی ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، دین کو جاننا چاہتے ہیں، وہ ان کو اگر پڑھیں گے اور ان کو انہیں پڑھنا چاہیے تو ان کے مطالعے میں یہ میرا مطالعہ ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ رہنمائی کا باعث ہے۔ مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی کے پورے دینی فکر میں سب سے پہلی چیز جس کو اب میں اپنے مطالعے اور اپنے علم کی روشنی میں صحیح نہیں سمجھتا، وہ تفسیر قرآن سے متعلق ان کا نقطہ نظر ہے۔ مولانا جس زمانے میں پیدا ہوئے، جب انہوں نے کام کی ابتدا کی، شروع میں ان کی جو تحریریں سامنے آئیں، ان سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ ہمارے قدیم فکر میں بہت کچھ اتحاد کریں گے اور بہت سی چیزوں کو اثر نو جائزہ لے کر نئی بنیادوں پر استوار کریں گے۔ مجھے اس بات سے انکار نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کام بہت حد تک کیا، لیکن تفسیر قرآن میں ہمارے ہاں جو 3 مدرسہ ہائے فکر ہیں، ان 3 مدرسہ ہائے فکر میں سے ان کا آخر وقت تک جس مدرسہ فکر سے تعلق رہا، اس کو میں دلائل کی بنیاد پر فہم قرآن کے لیے کوئی صحیح مدرسہ فکر نہیں سمجھتا۔ وہ 3 مدرسہ ہائے فکر کیا ہیں؟ ایک مدرسہ فکر ہمارے ہاں ان لوگوں کا رہا ہے کہ جو اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو افکار اخذ کیے ہیں، وہ جن لوگوں سے متاثر ہوئے ہیں، انہوں نے جو آراء قائم کی ہیں، ان کو اسلام کے ماخذ سے برآمد کر دیتا ہے۔ وہ ایک نقطہ نظر قائم کر لیتے ہیں، وہ ایک نقطہ نظر اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے منہ میں وہ اپنی بات ڈال دیں۔ یہ مدرسہ فکر ہے جس کو ہماری تاریخ میں تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل واضح بات ہے کہ یہ چیز نفس پرستی بھی ہے اور اپنے نقطہ نظر کی عصبیت کے ساتھ غیر معمولی تعلق بھی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو اللہ کی ہدایت سے محروم کر دینے کا منہاج بھی۔ مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی ہمیشہ اس مدرسہ فکر کے نقاد رہے، انہوں نے اس کو کبھی اختیار نہیں کیا، ان کے ہاں اس کی کوئی پرچھائی بھی نہیں دکھائی جا سکتی۔ وہ لوگ جو کسی معمولی اختلاف کو بھی تفسیر بالرائے قرار دے دیتے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن ان کی ساری تفسیر پڑھ کر دیکھ لیجئے، اور انہوں نے قرآن مجید سے متعلق اس کے علاوہ بھی جو کچھ لکھا ہے اس کا بھی مطالعہ کر لیجئے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس مدرسہ فکر کا وہ ہمیشہ رد کرتے رہے، اور ان کا نقطہ نظر ہمیشہ اس کے خلاف ہے۔ ان جیسے صاحب علم سے یہی توقع بھی کرنی چاہیے۔ دوسرا مدرسہ فکر ہمارے ہاں تفسیر میں وہ رہا ہے جس کو ہم اصطلاح میں تفسیر بالروایت کہتے ہیں۔ تفسیر بالروایت کے معنی یہ ہیں کہ قرآن مجید کے فہم میں براہ راست رسائی کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے، بلکہ یہ صحیح کی جائے کہ کسی آیت کے تحت کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے، کسی آیت سے متعلق کوئی شان نزول کی روایت مل جائے، کسی آیت سے متعلق صحابہ کا کوئی قول مل جائے، کسی آیت کے بارے میں جو سلف کے مفسرین تھے ان کی کوئی آیت مل جائے، اس طرح کی کوئی چیز لے کر ہی قرآن مجید کی تفسیر ہونی چاہیے۔ تفسیر بالروایت کا یہ نقطہ نظر ہے کہ جس کو ابتدا میں بھی لوگ بڑی اہمیت دیتے رہے، ہمارے ہاں جو تفسیری آراء کا بڑا مجموعہ
تفسیر طبری کی صورت میں تیار ہوا وہ اسی اصول پر تیار ہوا۔ ہمارے ہاں جو ان کے بعد بھی بہت سے اہل علم ہوئے ان کا بھی عام طریقہ یہی رہا۔ اس زمانے میں بھی یہ طریقہ متداول ہے اور اسی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور ہماری تاریخ کے جلیل القدر اسکالر ابن تیمیہ نے سب سے آگے بڑھ کر اس نقطہ نظر کی وکالت کی۔ ان کے مقدمہ تفسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سوائے اس طریقے کے کسی اور طریقے کے لیے ادنا درجے میں کوئی جواز بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ انہیں اس بات پر اصرار تھا کہ آدمی اگر ضلالت سے بچنا چاہتا ہے، گمراہی سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس کے سوا کوئی راہ نہیں ہے کہ وہ یہی طریقہ اختیار کرے، یعنی قرآن مجید کی ہر آیت سے متعلق یہ صحیح کرے کہ روایات یا آثار میں کوئی چیز مل جائے۔ میں نے عرض کر دیا کہ روایات اور آثار سے مراد یہ ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مل جائے، صحابہ سے کوئی چیز مل جائے، تابعین سے کوئی چیز مل جائے، اور دور اول کے ائمہ تفسیر سے کوئی چیز مل جائے۔ اس طرح کی کوئی بھی چیز مل جائے اس کو وہ لے کر قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم مدعا بیان کرتے ہیں۔ تفسیر بالروایت کا یہ مدرسہ فکر ہے جس کو ہمارے ہاں عام دینی حلقوں میں بہت قبول عام حاصل رہا ہے، اور اب بھی اگر کسی قرآن مجید کی آیت کے بارے میں کوئی بات کہیے تو بہت اطمینان کے ساتھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ پہلے کس نے کہا ہے، کیا اس کے لیے کوئی حدیث ہے، کیا اس کے لیے کوئی روایت ہے، کیا اس کے لیے کوئی شان نزول ہے، کیا اس کے لیے صحابہ کی کوئی رائے ہے، یہ پوچھتے ہیں۔ اور اس میں یہاں تک لوگوں کو اصرار ہوتا ہے کہ خود مجھے اس ملک کی ایک باوقار عدالت میں جب پچھلے دنوں شہادت کے قانون پر گفتگو کرنے کا موقع ملا تو ایک جج صاحب نے درمیان میں گفتگو کو روک کر یہ کہا کہ قرآن مجید سے آپ استدلال کر رہے ہیں، حدیث میں پیش کی۔ یعنی یہ چیز بہت عام ہے ہمارے۔ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی تفسیر میں اسی مدرسہ فکر سے متعلق کتنے متعلق تھے، کوئی انحراف بھی ان کے ہاں تھا یا نہیں تھا، اس تعلق کی نوعیت کیا تھی، اس پر میں ذرا آگے چل کر گفتگو کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں تیسرے مدرسہ فکر کا بھی ذکر کر دوں۔ تفسیر میں تیسرا مکتب مدرسہ فکر وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید پر براہ راست تدبر کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کے فہم کے لیے جو فطری اصول ہیں ان اصولوں کی روشنی میں رائے قائم کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد روایات کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ وہ فطری اصول کیا ہیں ان پر میں یہاں بہت تفصیل کے ساتھ مبادی تدبر قرآن کے زیر عنوان اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہوں۔ اس وجہ سے اس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ میرا اپنا تعلق کیونکہ اسی تیسرے مدرسہ فکر سے ہے، اس لیے اس کی صحت کے دلائل بھی میں یہاں دے چکا، اس کا میں اعادہ نہیں کر رہا ہوں۔ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی جس طرح کہ میں نے عرض کیا دوسرے مدرسہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی تفسیر بالروایت کا مدرسہ فکر۔ تفسیر بالروایت کے اس مدرسہ فکر میں وہ چیز کہ ہر جگہ کوئی روایت ہونی چاہیے، جس طرح مثال کے طور پر ابن کثیر میں دیکھتے ہیں یا جس طرح بعض قدیم علماء میں دیکھتے ہیں، یہ چیز تو انہوں نے بہت کچھ چھوڑ دی۔ یہ تفسیر بالروایت کے مدرسہ فکر کا طریقہ کہ ایک ہی آیت کے تحت 1 2 3 4 متضاد روایات بیک وقت مان لی جائیں، اس سے بھی انہوں نے بہت حد تک انحراف کر دیا۔ یہ طریقہ کہ اگر کسی موقع کے اوپر بہت سی آراء موجود ہیں تو ان بہت سی آراء میں سے نقص کر کے کسی کو ترجیح دینے کی زحمت بھی گوارا نہ کی جائے، یہ چیز بھی انہوں نے چھوڑی۔ لیکن ان کی انتہائی صحیح یہ ہوتی ہے، اور ان کی تفہیم القرآن اس پر گواہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس کا التزام کرتے رہے کہ روایات میں سے کوئی چیز ملنی چاہیے، آیت کی تالیف میں بھی، اس کے شان نزول میں بھی، اس کے محل میں بھی، اور اس کے مفہوم و مدعا میں بھی۔ اگر ان کو کوئی روایت مل گئی ہے اور وہ روایت حدیث کی روایتوں میں سے ہے، پھر تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے انحراف
کی کوئی مثال شاید ہی تلاش کی جا سکتی. صحابہ کی کوئی رائے مل گئی ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس سے بھی وہ بالعموم انحراف نہیں کرتے. البتہ ان کی رائےوں میں اختلاف ہے تو پھر ان میں سے کسی ایک کو وہ ترجیح دے دیں. بعد کے دور کے جو مشہور اہل تفسیر ہیں ان میں سے بھی کسی نہ کسی رائے کو وہ بہرحال اپنے ہاں محسوس کرتے ہیں کہ بنیاد ہونا چاہیے. ان کی غیر معمولی ذہانت، ان کا بہترین استدلال اور ان کا انشاء کا غیر معمولی اسلوب، یہ سب کچھ پھر ان کے اس مدرسہ فکر کے ساتھ وابستہ ہو کر رہ جاتا ہے. یہ واقعہ ہے اور میں بڑی دیانتداری کے ساتھ اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ انتہائی لغو بات ہوگی، لیکن ان کا موجز رقم قلم اس کو اٹھا لے گا اور اٹھانے کے بعد وہ اس کا صغرا کبرا اس طرح ترتیب دے دیں گے کہ آدمی اس سے اختلاف کی جسارت کر سکے. انہوں نے انتخاب کا بھی جو طریقہ اختیار کیا ہے مختلف روایات میں، اس میں بھی ان کا اعلیٰ ذوق، ان کی ذہانت، ان کا معاصر علم، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا. یہی وجہ ہے کہ اس وقت اگر نئے پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے تفسیر بالروایت کے مدرسہ فکر کی کوئی چیز رکھ دی جائے تو وہ جیسی وحشت اس سے محسوس کریں گے، تفہیم القرآن میں اس کا شائبہ بھی لوگ نہیں پاتے. وہ اس میں سے بہترین چیزیں انتخاب کرتے ہیں، بہترین چیزیں لیتے ہیں اور پھر ان کو اپنی غیر معمولی زبان اور غیر معمولی قلم کے حوالے کرتے ہیں. اس میں ان کو جیسی کچھ قدرت حاصل ہے، یہ واقعہ ہے کہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہوئی. وہ نہایت شستہ زبان لکھتے ہیں، اپنا صغرا کبرا بہت شان کے ساتھ ترتیب دیتے ہیں، اپنی بات کے لیے استدلال کی اساس بہت محکم قائم کرتے ہیں، اور جب پھر اس کو وہ آگے پھیلاتے چلے جاتے ہیں تو آدمی ان کے سحر نگار قلم میں اپنے آپ کو بالکل بہا لے جاتا ہے. یہ چیز ان کے یہاں موجود ہے. لیکن اگر آپ اندر اتر کر دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ یہی اساس ہے جس پر انہوں نے اپنی ساری تفسیر کی بنیاد رکھی. میں اس وقت کیونکہ بہت تفصیل سے کام نہیں لے رہا ہوں، ورنہ میں واضح مثالیں دیتا کہ قرآن مجید میں ایک مقام کے اوپر قرآن کی اپنی آیت براہ راست تدبر کے نتیجے میں صاف طور پر اپنا مدعا واضح کر رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس معاملے میں روایات دوسری جانب ہیں. انہوں نے معلوم نہیں کس دل کے ساتھ روایات ہی کو قبول کیا ہے، انہی کی بنیاد پر تفسیر کی ہے، انہی میں سے کسی چیز کو اساس قرار دے کر اپنا نقطہ نظر واضح کرے. مجھے اس معاملے میں ان کے ساتھ قرآن مجید کے بعض مقامات کے بارے میں براہ راست گفتگو کا موقع بھی ملا ہے، اور اس میں بھی میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور آخری زمانے میں تو وہ بالکل اس کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے کہ پہلے سے موجود کسی اساس کے بغیر قرآن مجید سے متعلق کوئی بات کریں. ہمارے قدیم مفسرین کا ذخیرہ علم ان کی نگاہ میں تھا، اور تفہیم القرآن کا جن لوگوں نے بالاستیاب مطالعہ کیا وہ یہ جانتے ہیں کہ پہلے ان کا ارادہ بہت تفصیل سے لکھنے کا نہیں تھا. تفہیم القرآن کی پہلی 2 مجلدات میں انہوں نے بہت اختصار کا اسلوب اختیار کیا ہے. اس میں غالباً پیش نظر یہی تھا کہ ترجمانی کر دیں اور اس کے ساتھ مختصر حواشی ہوں، ایک عام آدمی ان کے ذریعے سے قرآن مجید سے کچھ متعلق ہو جائے. بعد میں تفسیر کا اسلوب غالب آتا چلا گیا ہے، اور آخری 4 جلدوں میں تو پھر ان کا یہ تفسیری اسلوب اپنے عروج پر ہوا ہے. انہوں نے پرانے لوگوں سے بہت ہٹ کر صرف ایک چیز ہے جس کو پوری تفسیر میں اپنایا، آخر تک نبھایا، اور اس معاملے میں انہیں کوئی تردد نہیں تھا، اور وہ ہیں اقسام القرآن. یعنی قرآن مجید میں جو قسمیں آئی ہیں ان سے متعلق ہمارے استاذ کے جلیل القدر استاذ امام حمید الدین سرائی کا نقطہ نظر انہوں نے منوان اختیار کر دیا، اور اس کی بنیاد پر ہی انہوں نے یہ صحیح کی ہے کہ وہ قسموں کے معاملات کو حل کریں. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان چیزوں سے متعلق کوئی بہت زیادہ روایات موجود نہیں، انہیں یہاں پر اپنے مدرسہ فکر سے بہت زیادہ ہٹنا نہیں پڑا. اس میں بھی جہاں تک قسم کے مدعا کا اطلاق ہے اس میں وہ روایت ہی کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس کی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ وہ اگر صحیح طریقے پر تدبر کرتے تو بہت مختلف رائے وہ قائم کرتے، لیکن انہوں نے اسی کو لیا ہے. البتہ اس کا تعلق پھر انہوں نے استدلال کے طریقے پر قائم کرنے کے لیے وہی منہاج اختیار کیا ہے جس کو اقسام القرآن میں امام حمید الدین سرائی نے بیان کیا. وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں، وہ اس میں ناکام ہوئے ہیں، یہ میں اس وقت بحث نہیں کر رہا ہوں. میں نے جب یہ کہا کہ وہ
تفسیر بالروایتی کے مدرسہ فکر سے متعلق ہیں تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان جیسا ایک صاحب بصیرت آدمی بالکل ہی اس روش پر چل پڑا ہے کہ جو روش مثال کے طور پر ہمیں ان لوگوں میں ملتی ہے کہ جو کالا عقول کے بغیر کوئی اور بات کہتے ہی نہیں، یعنی انہوں نے اس میں بھی اپنی راہ نکالنے کی صحیح کی ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس مدرسہ فکر سے متعلق ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ فی الجملہ اس مدرسہ فکر سے متعلق ہے، ان کی اصل اساس وہی ہے، اسی کی بنیاد پر وہ تفسیر کرتے ہیں۔ اب اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میرے اپنے علمی پس منظر میں جب تبدیلی آ گئی اور مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن مجید کے تدبر اور قرآن مجید کے فہم کے لیے یہ راہ بہت ہی مخدوش راہ ہے، دوسری راہ اختیار کرنی چاہیے، اس راہ کو میں نے اپنا لیا، علی وجہ البصیرت اپنا لیا، اس جگہ میں نے اس کے دلائل بھی دے دیے ہیں، تو ان کی بہت سی آراء ہیں جن سے اب مجھے اختلاف ہے۔ یعنی قرآن مجید میں جہاں جہاں میرے اپنے نقطۂ نظر سے تعویل دوسری ہونی چاہیے، ظاہر ہے کہ میں وہاں سے ان سے اختلاف کرتا ہوں، وہ اختلاف اس اصولی اختلاف کا نتیجہ ہے۔ اس وجہ سے ان اختلافات کی فہرست بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ جان لینا چاہیے کہ تفسیر سے متعلق وہ کس مدرسہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس مدرسہ فکر سے تعلق رکھنے کی وجہ سے جو چیزیں ہمارے نقطہ نظر سے ان کے یہاں غلط ہوں گی ان کی نوعیت کیا ہوگی۔ دوسری چیز جو مولانا کے پورے دینی فکر میں اس کا اگر دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کیجئے تو موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کی حقیقت اگر ایک لفظ میں بیان کی جائے تو اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت، قرآن مجید نے اسی کو دین کی حقیقت قرار دیا ہے۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب اس بنیادی مقدمے سے اختلاف نہیں کرتے، دین کی حقیقت ان کے نزدیک بھی عبادت۔ عبادت کے دو پہلو ہیں، عبادت کا ایک پہلو داخلی ہے، ایک پہلو خارجی ہے۔ عبادت کا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے ایک باطن ہے، ایک ظاہر ہے۔ عبادت کا باطن یہ ہے کہ آدمی اپنے نہا خانہ وجود میں یہ محسوس کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ احساس جب اس پر طاری ہو تو اس سے ایک تعلق وجود میں آئے آسمان کے پروردگار اور اس کے درمیان، اس کے مالک کے درمیان اور اس بندے کے درمیان۔ یہ تعلق قرآن مجید کی اصطلاح میں خشیت، اخبات، قنوت، اللہ تعالیٰ کی طرف آدمی کے میلان، خشوع، خضوع، اس طرح کی چیزوں میں بدل جاتا ہے۔ یہ ہمارے اندرونی کیفیات ہے، یہ عبادت کا باطن۔ یہ عبادت جب ہمارے اس باطن سے نکلتی ہے تو ہم چونکہ صرف روح ہی نہیں رکھتے، جسم بھی رکھتے ہیں، ہمارے خارجی وجود سے بھی متعلق ہوتی ہے، اور ہمارا خارجی وجود اپنے بہت سے پہلو رکھتا ہے، وہ ایک فرد بھی ہے، وہ ایک خاندان بھی ہے، وہ ایک ریاست بھی ہے، تو پھر یہ اطاعت بن جاتی ہے۔ یعنی اس کا باطن تو خشوع، خضوع، اخبات، قنوت اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اور اس کا ظاہر اطاعت۔ دین کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اصل چیز وہ باطن ہے، ظاہر اس کا نتیجہ ہے۔ باطن اگر صحیح پیمانے پر محکم ہوگا تو ظاہر لازمی نتیجے کے طور پر برآمد ہو جائے گا، اور جب اصل باطن ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ دین پر گفتگو کرتے ہوئے، دین کی دعوت دیتے ہوئے، دین کا پیغام پہنچاتے ہوئے زور بھی زیادہ اس پر ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہی باطن ہے۔ وہ اگر صحیح مقام پر نہیں تو پھر ظاہر بھی صحیح مقام پر ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب کے ہاں یہ بات مان لینے کے بعد کہ دین کی حقیقت عبادت کی ہے، دو مسئلے پیدا ہو گئے۔ یہ ان کی سارے فکر کا مطالعہ کرنے کے بعد میں خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، دو مسئلے پیدا ہو گئے۔ پہلا مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے دین کا یہ مدعا مان لینے کے بعد کہ اس کی حقیقت عبادت ہی ہے، اس کی اطاعت کے پہلو یعنی اس کے ظاہر کے پہلو کو اساس قرار دیا ہے اور باطن کو اس کا نتیجہ قرار دیا۔ انہوں نے اپنے تمام استدلال کی بنیاد قرآن کی چار بنیادی اصطلاحوں میں نہیں بلکہ دوسری بہت سی جگہوں کے اوپر بھی اسی طرح رکھی ہے، یعنی ظاہر کا نتیجہ باطن، دونوں چیزوں کی نفی نہیں ہوئی۔ باطن کا نتیجہ ظاہر میرے نزدیک یہ صحیح ترتیب ہے، ظاہر کا نتیجہ باطن میرے نزدیک یہ غلط ترتیب ہے۔ اس کا ایک دوسرا پہلو جس کو میں نے کہا کہ دو مسئلے پیدا ہو گئے ہیں، یہ ہے کہ ان کے ہاں پھر اس باطن پر بہت کم زور رہ گیا،
وہ چونکہ نتیجہ ہے تو نتیجے کی حیثیت سے وہ زیر بحث تو آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح جو لوگ باطنی پر رہ گئے ہیں کھڑے ہو کے، ان کے یہاں ظاہر پر بہت کمزور ہو گیا۔ ظاہر سے میری مراد وہ ظاہر نہیں ہے جو ظاہر ہمارے ہاں ظاہری فقہا بیان کرتے ہیں، یعنی دین کا یہ پہلو، اطاعت کا پہلو، جس میں ہم اپنے اوپر دین کو نافذ کرتے ہیں، ہم اپنے خاندان پر دین کو نافذ کرتے ہیں، ہم اپنے معاشرے پر دین کو نافذ کرتے ہیں۔ یہ سارا دین کا وہ پہلو ہے جس کو اطاعت سے دین تعبیر کرتا ہے۔ عبادت ہی کے دو حصے ہیں۔ یہ دوسری چیز وہ ہے کہ جس کی وجہ سے انہی کے زمانے میں انہی کے نقطۂ نظر کے ایک بڑے عالم مولانا وحید الدین خان صاحب نے ان کی رائے پر اور ان کی تعبیر پر تنقید کی اور اپنی معروف کتاب تعبیر کی غلطی لکھی۔ تعبیر کی غلطی میں انہوں نے بنیادی استدلال یہی قائم کیا، میں نے اس میں صرف اتنی تبدیلی کی ہے جتنا مجھے تبدیل کی غلطی سے بھی اختلاف ہے۔ یعنی میرے نزدیک اصل صورتحال یہ ہے، دین کو مولانا مودودی نے عبادت ہی مانا ہے، عبادت ماننے کے بعد اس کے یہ دو پہلو کہ اس کا ایک باطن ہے اور ایک ظاہر ہے، اور ظاہر باطن کا نتیجہ ہے، اس ترتیب کو الٹ دیا ہے۔ انہوں نے ظاہر کو اساس قرار دیا ہے اور باطن کو اس کے نتیجے کے طور پر لے لیا ہے، اور جب باطن کو اس کے نتیجے کے طور پر لیا ہے تو اس پر زور خود بخود کم ہو۔ دین کی تعبیر سے متعلق میں ان کے اس نقطۂ نظر کو صحیح نہیں سمجھتا۔ میرے نزدیک صحیح ترتیب وہی ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا کہ دین میں اصل اساس کا وہ باطن ہے، اور اس باطن سے یہ ظاہر خود بخود نمودار ہوتا ہے۔ یہ ظاہر بھی بڑا غیر معمولی طور پر اہمیت رکھنے والا ہے، لیکن اس کی یہ ترتیب غلط نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی بہت سی وجوہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ حالات کے زیر اثر زور زیادہ اس چیز پر آ گیا ہے، بلکہ اس کے بالکل برخلاف صورت یہ ہے کہ ان کے ہاں تعبیر میں ہی اساس دوسری۔ وہ جب مختلف چیزوں پر کلام کرتے ہیں اور ان کے دلائل دیتے ہیں، اور بالخصوص قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں میں جب انہوں نے اپنا علمی نقطہ نظر، علمی اساس پر قائم کیا ہے، تو بالکل یہی استدلال اپنا ہے، یعنی جو اس کا ظاہر کا پہلو ہے اس کو اساس قرار دے کر باطن کو نتیجے کے طور پر بیان کر دیا۔ باطن بیان ہوا ہے وہاں بھی، لیکن ترتیب الٹ گئی، بس اتنی ہی بات۔ تیسری چیز جو مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی کے نقطۂ نظر میں صحیح نہیں محسوس کرتا، وہ یہ ہے کہ دین کے وہ 3 بنیادی مطالبات کہ جو ہر فرد سے ہیں، بغیر کسی قید و شرط کے ہیں، جن میں کسی نوعیت کا کوئی استثناء نہیں ہے، وہ ہیں ایمان، عمل صالح اور دعوت۔ یعنی آدمی ان حقائق کو مانے جن کی دعوت اللہ کے پیغمبروں نے دی ہے، وہ صالح عمل اپنائے جس پر اس کی فطرت شہادت دیتی ہے، جس پر اللہ کے نبیوں نے شہادت دی ہے، اور یہ حق جو اس کو مل گیا ہے اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہ 3 لازمی مطالبات ہیں، اور قرآن مجید کی سورہ عصر نے بہت ہی مختصر طور پر ان کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ ان کے علاوہ جتنے مطالبات ہیں دین کے، وہ ہر فرد سے متعلق نہیں ہوتے، بلکہ حالات کے لحاظ سے ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں وہ مطالبات ہر فرد سے ہوں، یہ ہو سکتا ہے دوسرے وقت میں نہ ہوں، یہ ہو سکتا ہے ان میں سے بعض ہر فرد سے ہوں، بعض نہ ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض چیزیں مختلف احوال میں اپنی جگہ تبدیل کر لیں، یعنی ان کی نوعیت دوسری ہے۔ لیکن وہ 3 بنیادی مطالبات جو ہر جگہ ہیں، ہر وقت ہیں، ہر فرد سے ہیں، جن پر کوئی استثناء نہیں قائم کیا جا سکتا، وہ یہ 3۔ مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی نے اس تیسرے مطالبے کو بیان کیا ہے، یعنی دعوت کو بیان کیا ہے، لیکن اس کی صورت انہوں نے بالکل دوسری بنا دی۔ انہوں نے اس تیسرے مطالبے کی جگہ کہی ہے، اور اگر اس کو یہیں رکھ لیجئے تو پھر یہ کہہ لیجئے کہ اس کی جگہ چوتھے مطالبے کی حیثیت سے اقامت دین یا دین کو نافذ کرنا اور غالب کرنا، یہ بھی ہر شخص کا فرض قرار دے۔ دین کو نافذ کرنا، دین کو غالب کرنا، دین کی اقامت ان کی اصطلاح میں یہ قومی حیثیت سے ہر اس مسلمانوں کی جماعت پر فرض ہے جس کو کسی جگہ سیاسی اقتدار حاصل ہو گیا، لیکن یہ فریضہ قومی حیثیت سے عائد ہوتا ہے، یہ فرد پر الگ الگ عائد نہیں ہوتا۔ یعنی اس میں یہ نوعیت نہیں ہوتی کہ ہر فرد اپنی جگہ اس کا مکلف ہے، بلکہ یوں ہوتا ہے کہ جب ایک قوم کو بحیثیت قوم
کسی خطہ ارض میں اقتدار حاصل ہو جاتا ہے، یعنی یہ گویا شرط اس پر عائد ہو گئی، جب حاصل ہو جاتا ہے تو اس پر قومی حیثیت سے یہ چیز لازم ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ فرق سمجھ لیجئے کہ وہ چیزیں جو فرد کی حیثیت سے لازم ہوتی ہیں اور جو قومی حیثیت سے لازم ہوتی ہیں ان میں کیا فرق ہے۔ فرد کی حیثیت سے جب کوئی چیز لازم ہوتی ہے تو بالکل یہ سمجھ لیجیے کہ ایسے نماز، یعنی یہ ہم یہاں رہتے ہوں تب بھی پڑھنی ہے، ہم جنگل میں ہوں تب بھی پڑھنی ہے، ہم دارالکفر میں ہوں تب بھی پڑھنی ہے، ہم دارالاسلام میں ہوں تب بھی پڑھنی ہے، یعنی اس کے اندر اگر کوئی استثناء ہوتا ہے تو اضطرار کا استثناء ہوتا ہے، ورنہ یہ ہر حال میں لازم ہوتی ہے۔ قومی حیثیت سے جو چیزیں لازم ہوتی ہیں ان میں پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ ہم قوم کی حیثیت اختیار کر لیں، اس سے پہلے یہ ہم پر لازم نہیں ہوتی۔ جب ہم قوم کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں تو چونکہ یہ چیز قوم پر لازم آتی ہے، اس لیے افراد پر اس کا اطلاق ان کی صلاحیت، ان کی استعداد اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو اس قوم میں سربراہ کے مقام پر فائز ہے اس پر وہ فریضہ اور طرح عائد ہوگا، ایک آدمی جو اس میں ارباب اقتدار سے تعلق رکھتا ہے اس پر یہ فریضہ اور طرح سے عائد ہوگا، ایک آدمی جو اس میں دین کا اسکالر ہے اس پر یہ فریضہ اور طرح سے عائد ہوگا، اور ایک آدمی جو بیچارہ کہیں ریڑھی لگا کے اپنی 2 وقت کی روٹی کماتا ہے اس پر پہنچتے پہنچتے اس کی نوعیت بہت ہی اور ہو جائے گی۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ اتنی سے رہ جائے کہ بھائی اگر اس طرح کی کوئی چیز پیدا ہو تو تم بھی اس کی تائید کر دینا، لیکن اس کو علل اطلاق اور ایک ایسے لازمی فریضے کی حیثیت سے جو فرد پر عائد ہوتا ہے انہوں نے بیان کیا، بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اس کے دلائل دیے ہیں۔ اس پر جب لوگوں نے ان کے نقطہ نظر کی غلطی واضح کی ہے، اس کا دفاع کیا ہے، وہ اس معاملے میں بہت ابرام رکھتے تھے، بہت اصرار رکھتے تھے، بلکہ ان کی پوری دعوت کی اساس یہی چیز قرار پا گئی۔ اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید میں کوئی مستدل بھی چاہیے تھا، یعنی کوئی بنائے استدلال بھی چاہیے تھا۔ تو قرآن مجید میں یہ واقعہ ہے کہ اس چوتھی چیز کے لیے یا اس کو تیسری جگہ پہ رکھ دیجئے، کوئی بنائے استدلال موجود نہیں ہے تو ایک بنائے استدلال انہوں نے تلاش کی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے وہ بنائے استدلال محض اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تلاش کی، وہ اس مزاج کے آدمی نہیں تھے، ان کو غلطی لگی۔ وہ بنائے استدلال سورہ شورا کی وہ آیت ہے کہ جس میں اقامت دین کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے اور ایک ہی مقام پر قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ اللہ کے پیغمبر، ہم نے یہ دین سب نبیوں کو دیا، تمہیں بھی اسی طرح دیا، اور سب نبیوں کو دیا اور تمہیں دیا تو سب کو یہ ہدایت کی کہ وہ دین کی اقامت کریں۔ انہوں نے اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا کہ وہ دین کو نافذ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب دین دینے کا مقصد یہی ہے تو یہ صرف ایک فریضہ ہی نہیں ہے جو ہر مسلمان پر عائد ہوتا ہے، بلکہ یہ تو در حقیقت نصب العین، یعنی بات فریضے سے بھی آگے بڑھ کے دین کے نصب العین تک پہنچ جاتی ہے، لیکن میں تو فریضے ہی پر اس پر گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ تو آگے کی چیز ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اس آیت کے اوپر اگر عربیت کی روشنی میں اور ہمارے اسلاف کے نقطہ نظر کی روشنی میں بھی غور کیجئے اور قرآن مجید پر جو تدبر کے اصول ہیں ان کو بھی ملحوظ رکھ کے غور کیجئے تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں یہ بات نہیں کہی گئی۔ میں نے اس پر ایک بہت مفصل تنقید ایک مرتبہ لکھ دی تھی، غلبہ دین کی جدوجہد اہم مباحث کے عنوان سے، وہ الگ سے بھی چھپ چکی ہے، اس کو لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پہ میں نے علمی دلائل کے ساتھ تجزیہ کر کے یہ بتا دیا تھا کہ آیت سے یہ مفہوم نہیں نکلتا۔ انہوں نے اس مفہوم کو کس طرح نکالا؟ انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے ہاں اس آیت کے 2 ترجمے رائج ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے اس کا ترجمہ کیا تھا قائم کن دین کا، یعنی ہم نے پیغمبروں کو دین دیا کہ وہ قائم کریں اس دین کو، اور باقی لوگوں نے ان کے بعد ترجمہ کیا تھا قائم رکھو دین کو۔ انہوں نے یہ کہا کہ قائم کرو اور قائم رکھو، اس کا مطلب یہ کہ جہاں قائم نہیں ہے وہاں قائم کرو، اور قائم کرو کے معنی انہوں نے لے لیے نافذ کرو، غالب کرو، اور جہاں پر وہ قائم ہے اسے قائم رکھو۔ اس طرح بظاہر منطقی صغرا کبرا بالکل صحیح ترتیب پا گیا۔ چنانچہ جب مولانا وحید الدین خان نے تنقید کی تو انہوں نے سورہ شورا کی اسی آیت کے تحت اس کا جواب دیا ہے، اور جواب اس طرح شروع کیا کہ تعبیر کی یہ غلطی جس چیز سے متصادم ہوتی ہے، یعنی اگرچہ نام نہیں لیا لیکن اس کا پورا جواب دیا اور بہت مفصل لکھا ہے۔ وہاں بھی انہوں نے یہی کیا ہے کہ اساس میں یہ دونوں ترجمے رکھ دیے ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ یہ تو ہے ہی، جب یہ ہے تو پھر اس کے بعد مقدمہ ثابت ہے۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کا ترجمہ قائم کرو کیا اور جنہوں نے قائم رکھو کیا، ان دونوں کا یہ مطلب نہیں، دونوں کا مدعا نہیں۔ میں اس بنیاد پر یہ عرض نہیں کر رہا ہوں کہ دونوں کا یہ مدعا اگر ہوتا تو کیا ثابت ہو جاتی بات، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ عربی زبان میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔
یہ باور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یہی بات کہنا چاہتے ہوں گے۔ اور میں اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ خود قرآن کی ایک آیت میں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے قائم کرو اسی فعل کا ترجمہ کیا، اور ترجمہ کر کے اس کی جو شرح کی ہے بالکل وہ کی ہے کہ جو شرح حقیقت میں ہونی چاہیے۔ ایک دوسری جگہ پر سورہ مائدہ میں، اس کو ابھی چھوڑ دیجئے، زیر بحث نہ لائیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ اس کا صحیح مفہوم جو عربی کی روح سے بھی صحیح ہے، جو سیاق و سباق کی روح سے بھی صحیح ہے، جو کلام کے موقع کے لحاظ سے بھی صحیح ہے، اور جو میں اگر یہ کہوں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ کم و بیش مفسرین کے اجماع سے ثابت، اگرچہ میں اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا، لیکن میں یہ کر رہا ہوں کہ اس پر اتفاق، اس میں انہوں نے انحراف کیا اپنے طریقے سے بھی، وہ یہ ہے کہ تم دین کو اختیار کیے رکھو، دین پر قائم رہو، دین کو اپنائے رکھو، دین پر عمل پیرا رہو۔ یعنی اس آیت میں بات جو کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے یہ دین اس سے پہلے بھی نبیوں کو دیا، تم کو بھی دیا، اس ہدایت کے ساتھ دیا کہ اس دین کو اہتمام کے ساتھ اختیار کر لو، اس کو اپنا لو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اس پر قائم ہو جاؤ، اس پر قائم رہو۔ یہ مفہوم ظاہر بات ہے کہ یہ بالکل دوسری چیز ہے، اور وہ بالکل دوسری چیز ہے جو انہوں نے اس سے نکالی۔ جب ایک آدمی اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں دین کے احکام کو اختیار کر لیتا ہے تو اس بات کا منشا کو، یہ ایک اصولی ہدایت ہے، یہ کوئی زائد فریضہ نہیں۔ میں جب ایمان لاتا ہوں تو یہ بھی اقامت دین، میں جب عمل صالح کرتا ہوں تو یہ بھی اقامت دین، میں جب دین کے اوامر و نواہی کو اپناتا ہوں تو یہ بھی اقامت دین۔ یہ سارا کا سارا مفہوم ہے جو اس آیت کے الفاظ میں موجود ہے۔ مجھے اس معاملے میں ان کے نقطہ نظر سے اختلاف ہے، اور میں نہ صرف یہ کہ اس چوتھے مطالبے کو نہیں مانتا، نہ صرف یہ کہ اس اساس کو نہیں مانتا، بلکہ قرآن مجید کے اس مقام سے جہاں انہوں نے اس کو برآمد کیا ہے، جس طرح انہوں نے برآمد کیا، اس میں بھی ان سے بہت معذرت کے ساتھ اور بہت ادب کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے پورے علمی کام میں بہت سے پرانے لوگوں سے اختلافات کیے، بہت سی آراء پر تنقید کی ہے۔ اس باب میں انہوں نے جو یہ شاہکار فکرہ کہا تھا کہ میں دین کو ماضی و حاضر کے اشخاص سے نہیں سمجھتا، میں تو براہ راست قرآن و سنت سے سمجھتا ہوں، تو واقعہ یہ ہے کہ یہ ان کے سارے مزاج کی تعبیر تھی۔ اس کی بہت لاج بھی رکھی ہے انہوں نے بہت جگہوں کے اوپر، لیکن اجماع کے معاملے میں ان کا نقطہ نظر وہی تھا کہ جو نقطہ نظر ہمارے ہاں لوگوں کا، اور اجماع کا جو مفہوم بدقسمتی سے رائج ہو چکا ہے ہمارے ہاں کہ اگر کسی آیت کے مدعا میں، اگر قرآن مجید کے کسی مقام میں، اگر کسی حدیث کی شرح میں تمام پچھلے لوگوں نے ایک رائے قائم کر لی ہے اور وہی نقل ہوتی آ رہی ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، اختلاف ہو جائے پھر وہ بہت جری ہوتے تھے، اس اختلاف میں وہ ترجیح بھی دیتے تھے، اور اس میں اگر اکثریت کی رائے بھی خلاف و رد کر دیتے تھے۔ لیکن اگر اختلاف نہیں ہوا تو پھر کوئی سوال نہیں، پھر اس کو وہ نہ صرف یہ کہ اپناتے تھے، نہ صرف یہ کہ اس کو لکھتے تھے، بلکہ پھر اس کے لیے ان کا قلم اور ان کی زبان ثابت کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن مجھے ذاتی طور پر جو تجربہ پیش آیا وہ یہ کہ جب میں نے قانون میراث پر کام کیا تو اس وقت میں ان کے ساتھ وابستہ تھا، میں نے ان کے سامنے اپنا نقطہ نظر پیش کیا اور انہوں نے بہت محبت کے ساتھ سنا، اس کی اشاعت کے لیے بھی بہت سرپرستی فرمائی، لیکن میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ جو رائے تفہیم میں قائم کی ہے آپ نے، اس کی کیا بنیاد ہے؟ مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے انہوں نے جس طرح وہ معمول میں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے، اینک اتاری اور کرسی سے ٹیک لائے، انہوں نے کہا کہ یہ تلقی یعنی الاجماع ہے بھائی، یعنی یہ چیز وہ ہے کہ جو اجماع سے ملی ہے، اس لیے اس پر کسی دوسری رائے پہ غور کرنے کا کوئی سوال نہیں۔ بہت محبت کے ساتھ اور اپنی طبعی شرافت کے ساتھ انہوں نے اپنا نقطہ نظر واضح کر دیا۔ میں اجماع سے متعلق اپنا نقطہ نظر بیان کر چکا ہوں کہ اجماع، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اجماع صحابہ دین میں حجت ہے، لیکن اجماع صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی روایت پر ہو، دین کے فہم کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں ہم رجال و نحن رجال، اس فہم کی ہم دلیل پوچھیں گے، وہ دلیل ہماری سمجھ میں آ جائے گی، مان لیں گے، اس پر ساری دنیا اجماع کر لے، لیکن وہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، بات قرآن کے خلاف ہو، بات حدیث کے خلاف ہو، بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مدعا کے خلاف ہو، تو ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، ہمارے نزدیک یہ دلیل ہی نہیں ہے صرف، ان کے یہاں یہ بڑی دلیل تھی، اور اس کی وجہ سے یہ واضح بات ہے کہ ان کے اور ہمارے درمیان بہت سے معاملات کی تعبیر میں اور بہت سے معاملات کو جس طرح وہ سمجھتے تھے اس میں لازمی طور پر اختلاف ہوگا۔
اس کے بعد ان کے اور میرے نقطہ نظر میں ایک اور فرق یہ واقع ہوا کہ یہ جو غلبہ دین کی جدوجہد ہے، جس کو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اپنا مقصد بنایا، اس کے لیے جدوجہد کی، اور واقعہ ہے کہ بڑا قابل قدر کام کیا۔ علمی مباحث سے قطع نظر اگر کوئی آدمی غلبہ دین کی یہ جدوجہد کرے، اس پہلو سے قطع نظر کہ اس کو فریضہ کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے، وہ اس کے لیے کوئی نظم قائم کرے، وہ مسلمانوں میں اس کے لیے بیداری پیدا کرے، تو میں اس کو بہت خیر و برکت کا کام کرتا ہوں۔ یعنی معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے آ کر کہ عید الاضحیٰ کی قربانی ایک سنت ہے، تو فرض کیجئے کہ میں اس کو سنت سمجھتا ہوں، مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ اگر یہ کہہ دے آ کر کہ نماز کی طرح کا فرض ہے، تو مجھے بحث کرنی پڑ جائے گی نا کہ اس کی یہ حیثیت نہیں۔ یہ جدوجہد جو انہوں نے کی، مجھے اس سے فی الجملہ اختلاف نہیں تھا۔ جدوجہد واقعہ یہ ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا خیر کا کام جو انہوں نے انجام دیا، اس کی علمی اساسات سے قطع نظر۔ اس جدوجہد انہوں نے جو لائے عمل اختیار کیا، وہ ان کے فکر ہی سے پھوٹا ہے۔ اس لائے عمل کا اگر دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کیجیے، تدبر کے ساتھ دیکھیے کہ وہ کس اساس کے اوپر قائم ہوا ہے، تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور اس کو سمجھنے میں کچھ دقت پیش نہیں آتی کہ انہوں نے دین کو جس طرح سمجھا اور وہ دین کو جس طرح سمجھتے تھے، اس سے قطع نظر کہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ اجماع کے خلاف کوئی رائے نہیں قائم کرتے تھے، میں ابھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ تفسیر میں روایتی کے مدرسہ فکر سے متعلق تھے، لیکن ہمارے ہاں اس اجماع نے جو صورت اختیار کر لی ہوئی ہے، اجماع کیا بلکہ کسی ایک امام کی رائے نے جو صورت اختیار کر لی ہوئی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر کیا جو بدعت اور شرک کی بہت سی صورتوں نے شکلیں اختیار کر لی ہوئی ہیں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر تفسیر بالروایتی کے مکتبہ فکر میں وہ جتنے پرانے لوگوں سے آگے بڑھ گئے تھے، اسی سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پر وہ دین کا جو تصور پیش کرتے تھے۔ یہ واقعہ ہے کہ وہ ہمارے ہاں جو اس وقت معاشرہ موجود ہے، اس کے لیے وہ تصور بھی ابھی ایک اجنبی تصور تھا۔ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں تو بہت اجنبی ہے، لیکن وہ بھی جو کچھ کہتے تھے وہ بہت اجنبی بات ہے۔ ظاہر بات ہے کہ توحید کے معاملے میں، رسالت کے معاملے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے معاملے میں، بدعت کے معاملے میں، شرک کے معاملے میں وہ بالکل صحیح راستے کے اوپر موجود تھے۔ اسی وجہ سے میں ان کو ائمہ خدا میں سمجھتا ہوں، صحیح راستے پر موجود تھے۔ لیکن کیا ہماری سوسائٹی کا حال بھی یہی ہے؟ علمی معاملات میں تحقیق اور نئی رائے قائم کرنے کی جتنی وہ آزادی مانتے تھے اور جس کا انہوں نے بھرپور استعمال کیا، کیا ہماری سوسائٹی کے اندر اس کے لیے بھی کوئی گنجائش موجود ہے؟ یہ چیز نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان جیسا آدمی جب غلبہ دین کی جدوجہد میں قدم رکھے گا تو اس کا پہلا مرحلہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا پہلا مرحلہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ پہلے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑے پیمانے پر فکری تبدیلی پیدا کرنے کی صحیح کرے۔ وہ معاشرہ جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، اگر اس معاشرے کی تمام ضلالتوں، تمام بدعتوں کو ایک جگہ جمع کر کے کوئی مذہبی انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو پہلے ہی قدم پر اپنے نقطہ نظر کی قربانی دے دینی پڑے گی۔ یعنی اس وقت اگر مذہبی انقلاب کا نعرہ لگایا جائے اور لوگوں سے یہ کہا جائے کہ ہم یہاں ایک دینی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے، تو سوال یہ کون لوگ ساتھ دینے کے لیے آئیں گے؟ یہی دیوبندی، یہی بریلوی، یہی اہل حدیث، یعنی جو معاشرہ اس وقت موجود ہے یہی آئے گا۔ اس میں سے جن لوگوں کو اکثریت حاصل ہے، ذرا جائزہ لے لیجئے کہ ان کا توحید کے معاملے میں کیا تصور ہے، ان کا شرک کے معاملے میں کیا تصور ہے، ان کا بدعت کے معاملے میں کیا تصور ہے، ان کا دین کی اساسات کے معاملے میں کیا تصور ہے، وہ دین کے معاملے میں غور و فکر کے لیے کیا منہاج اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ ذرا دیکھ لیجئے۔ اور پھر اس کو سامنے رکھ کر یہ دیکھیے کہ مولانا مودودی جیسا آدمی بھی کتنا اس سے آگے۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، جب یہ واقعہ ہے تو ان جیسا آدمی جب اس معاشرے کو یہ کہے گا کہ میرے ساتھ دین کے غلبے کے لیے تعاون کرو، یا میں دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں، اس میں میرا ساتھ دو، تو وہ لوگ اس سے پہلے کے غلبے پر غور کریں، وہ اس دین پر غور کریں گے جس کو پیش کر رہا ہے۔ چنانچہ یہی کیا اس معاشرے نے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس معاشرے نے یہی کیا۔ اور اس معاشرے میں جتنے علماء تھے، قدیم ہوں جدید ہوں، ان سب نے مل کر ان کی ذات کو ہدف بنا دیا، اس لیے کہ وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں لوگ بھی اس کے مؤید ہوتے جا رہے ہیں، جدید طبقے پر بھی اس کے اثرات ہو رہے ہیں، نئے پڑھے لکھے لوگ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں، ایک بہت بڑی اقلیت ایسی پیدا ہو رہی ہے کہ جو منظم بھی ہے اور یہ کچھ اثرات بھی پیدا کر سکتی ہے۔ تو ساری توپوں کا رخ اس تنہا ہستی کی طرف ہو گیا، اور انہوں نے یہ
واقعہ ہے کہ بڑی بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا ایک طویل زمانے تک. جب یہ صورت ہو تو اس میں یہ بدیہی بات ہے کہ غلبہ دین کے مرحلے میں، یعنی اب ہم ایک انقلاب برپا کر دیں، یا ان کی اصطلاح لیجئے فاسقوں اور فاجروں کے ہاتھ سے زمام اقتدار چھین لی جائے، اس مرحلے میں داخل ہونے کا بھی وقت نہیں آیا. وہ اگر فرض کیجئے کہ ہمارے زمانے کے بعد اور مدعیان انقلاب کی طرح یہ طریقہ اختیار کر لیتے کہ جو کچھ ہمارے معاشرے کے اندر ضلالتیں موجود ہیں ان کا ایک نہایت عمدہ معجون بنا لیتے اور اس معجون کو لے کر وہ کھڑے ہو جاتے، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. یعنی وہ جیسی شخصیت رکھتے تھے، جیسی زبان بولتے تھے، جیسا ان کا قلم تھا، جس طریقے سے وہ اپنے نقطہ نظر کو پیش کرتے تھے، اگر وہ قلم انہی ضلالتوں کو میسر آ جاتا، وہ زبان انہی ضلالتوں کو میسر آ جاتی، تو وہ اس سوسائٹی کے اندر ایک بڑے لیڈر ہوتے، ان کے لیے بھی لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے. جب اتنے کچھ کے باوجود اتنے لوگ انہوں نے پیدا کر لیے اور اتنے اثرات دنیا بھر میں میں عرض کر رہا ہوں اتنے اثرات پھیلائے کہ اس وقت بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ واحد آدمی ہے کہ نئی نسلوں میں جتنا ان کا اثر ہے پورے عالم اسلام میں کسی اور شخص کا نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. تو وہ کامیاب ہو جاتا، لیکن وہ اپنے نقطہ نظر کی یہ قربانی دینے کے لیے تو تیار نہیں ہوئے. شرک کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ جو کچھ ہوا وہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں کچھ مصلحت آمیز خاموشی کا رویہ انہوں نے اختیار کر لیا، یا بات موضوعات پر کلام کرنا چھوڑ دیا. یہ تو صحیح ہے کہ مثلا وہ اس کے اوپر مورچہ باندھ کے ہو سکتا ہے کہ نہ بیٹھیں، اور نہ بیٹھتے اپنی طبیعت کے لحاظ سے کہ میں تو اگر انقلاب برپا کروں گا تو میں علی حجویری کے مزار کو ڈھا دوں گا، یہ ان کا مزاج طبیعت نہیں تھی. لیکن وہاں جانے کے لیے وہ تیار نہیں، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں. اور وہاں کے مراسم کو دین قرار دینے کے لیے وہ تیار نہیں، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں. اور جو بدعتیں یہاں موجود ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی نرم گوشہ اختیار کرنے کے لیے موجود نہیں تھے. وہ آدمی جو اس معاشرے میں کھڑا ہو کر یہ کہتا ہو کہ میں نے دین کو ماضی اور حاضر کے اشخاص سے نہیں سمجھا، میں تو دین کو براہ راست قرآن و سنت سے سمجھتا ہوں، وہ آدمی جو اس معاشرے میں کھڑا ہو کر یہ کہتا ہو کہ یہ تم نے جو کچھ بھی اپنا رکھا ہوا ہے یہ سارا کا سارا شرک و بدعت ہے، اس سے بچنے کی صحیح کرو، وہ آدمی جو یہاں مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا تھا، جملہ معترضہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ ملک دارالاسلام ہے یا دارالکفر ہے؟ میں نے کہا یہ نہ دارالاسلام ہے نہ دارالکفر ہے، یہ دارالبدعت. یہاں تو ہر نئے دن ایک نئی بدعت ایجاد کرنے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں. وہ آدمی جو ان میں سے ایک ایک بدعت پر تنقید کرتا رہا ہو اور اس کو جڑ سے اکاڑ کر پھینکنے کی جدوجہد کرتا رہا ہو، وہ یہاں کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر یہ کہے کہ لوگوں کی تائید کی بنیاد پر، یعنی سیاسی جمہوری طریقے سے میں انقلاب برپا کرنا چاہتا ہوں، تو یقین کیجئے کہ یہ بڑا ہی قبل از وقت کام. میں نے اس سے متعلق یہ لکھا تھا کہ ابھی مولانا یہ احیاء دین کا مرحلہ تھا، احیاء دین کے مرحلے سے آگے بڑھ کر آپ نے غلبہ دین کے مرحلے میں قدم رکھ دیا. اس قبل از وقت اقدام نے ان کے علمی فکر کو بھی نقصان پہنچایا، ان کے سیاسی فکر کو بھی نقصان پہنچایا، اور ان کے کام کو بھی وہ صورت دے دی کہ اب ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہو گیا ہے کہ اس کے تسلسل کے ساتھ چلتے رہے، بہت مشکل ہو گیا. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اور چیز ہے جس میں ان کی نقطہ نظر کو صحیح نہیں سمجھا. اس کے بعد مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب نے یہ اقدام جب کیا تو اس اقدام کے نتیجے میں انہوں نے جو لائے عمل اختیار کیا وہ لائے عمل انتخابی سیاست کا. انتخابی سیاست کا لائے عمل اختیار کرنے کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی کی 3 شخصیتیں بیک وقت وجود میں آ گئیں. ایک عالم کی شخصیت جو خلافت و ملوکیت بھی لکھتا ہے، ایک عالم کی شخصیت جو تجدید و احیاء دین بھی لکھتا ہے، ایک عالم کی شخصیت جو تفہیمات تنقیحات کے مضامین بھی لکھتا ہے، جو تفہیم القرآن میں اپنے نقطہ نظر کے مباحث بھی اٹھاتا ہے. ایک عالم کی شخصیت. ایک دائی کی شخصیت جس نے ایک جماعت بنائی ہے، اس کو دین کی دعوت دی ہے، اس کو تربیت کرنی ہے، ان کا تزکیہ کرنا ہے، ان کو تیار کرنا ہے. ایک سیاستدان کی شخصیت کہ جس کو سیاسی انقلاب کے لیے محض گھر میں بیٹھ کر چند بیانات نہیں دینے ہیں بلکہ اس کو عملاً برپا کرنے کی جدوجہد کرنی ہے. یہ 3 شخصیتیں ان کے اس اقدام کے نتیجے وجود میں آ گئی. ان تینوں شخصیتوں کو انہوں نے اپنی تنہا ذات میں جمع کیا اور جمع کر کے ان کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی. وہ بہت سے کام کہ جو کوئی آدمی متضاد نہ محسوس کرتا ہو تو کر لے جاتا ہے، لیکن ذرا ادنا تأمل کیجئے، یہ واقعہ ہے کہ یہ تینوں کی تینوں کام اپنے اپنے بالکل متضاد تقاضے رکھتے ہیں. علمی شخصیت یہ تقاضا کرتی ہے کہ آدمی خلوت میں بیٹھے، کتابوں میں سرگرداں رہے، مختلف چیزوں کی تحقیق کرے، اس تحقیق سے جو نتیجہ نکلے وہ ساری دنیا کے خلاف ہو اس کو برملا بیان بھی کر دے، اس پر لکھ بھی دے.
پر لوگوں کو قائل بھی کرنے کی صحیح کرے اور زندگی بسر کرے وہی زندگی کے جو ایک ایسے اسکالر کی ہوتی ہے کہ جس کا زیادہ سے زیادہ وقت اپنی لائبریری میں گزرتا ہے۔ یہ علمی کام کے تقاضے۔ دعوت کا کام اس کے بالکل برخلاف یہ تقاضا کرتا ہے کہ آدمی لوگوں سے ذاتی تعلق قائم کرے، جو لوگ بھی اس کے زیر تربیت ہوں، جیسے ہمارے صوفیہ کرتے ہیں، جو لوگ بھی اس کے زیر تربیت ہوں ان میں سے ایک ایک کے احوال پر نگاہ رکھے، یہ دیکھے کہ اس وقت یہ کس مقام پر ہے اور اس وقت کس مقام پر ہے، انہی کی اصطلاح مختار لے لیجیے۔ یہ دعوت اور تربیت کے کام کا ناگزیر تقاضا ہے۔ علمی کام کے لیے جو مزاج، جو طبیعت، جو رکھ رکھاؤ، جو لائبریری کے ساتھ وابستگی چاہیے ہوتی ہے، وہ یہ باور کیجئے کہ اس سے بہت مطلب ہے۔ یعنی یہ کام جزون تو حصہ بن سکتا ہے اس کام کا، لیکن اس کو ایک پوری تحریک کی حیثیت سے اپنا لیا جائے اور ہزاروں وابستہ لوگوں کی تربیت کی ذمہ داری لے لی جائے، اس کے لیے جتنا وقت چاہیے، جو مزاج چاہیے، جو طبیعت چاہیے، وہ اس علمی شخصیت کے ساتھ نہیں نبھائی جا سکتی۔ سیاسی لیڈرشپ، میرا خیال ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں۔ سیاسی لیڈرشپ میں تو صبح یہاں، شام یہاں، اب رانچی میں نظر بند اور پرسوں ملتان جیل میں، یہی ہوتا ہے۔ سیاسی معاملات کی تو اپنے تقاضے ہیں، اس میں اگر فرض کیجئے کہ آپ انتخابی مارکے میں اتر گئے ہیں، تو انتخابی مارکے میں اتر جانے کے بعد تو پھر اسی طریقے سے آدمی کو موبائل ہونا پڑتا ہے، رواں دواں ہونا پڑتا ہے، جس طرح کے مثلا ہمارے ملک میں 1970 میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہوئے۔ یہ واقعہ ہے کہ ایک جانب وہ تھے اور ایک جانب ہمارے ممدوح مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی تھے۔ مارکا شروع ہو گیا، رن پڑ گیا، لیکن وہ سارے ملک میں 4 سے زیادہ بڑے جلسوں سے خطاب نہیں فرما سکتے، شاید کوئی چھوٹی موٹی 1-2 نشستوں میں بھی چلے گئے، لیکن ان کے مقابل میں ان کے حریف نے اسی لاہور شہر میں ہمارے سامنے ایک حلقہ انتخاب میں ایک دن میں 25 جگہ پر جلسے میں خطاب۔ یعنی سیاسی زندگی جو کچھ چاہتی ہے یہ اس کے تقاضے ہیں، وہ یہ تقاضے بھی اپنے علمی کام کے سے پورے نہیں کر سکے۔ اس وقت کیا صورت پیدا ہوتی تھی؟ صورت یہ پیدا ہو جاتی تھی کہ سیاست یہ کہتی تھی کہ سرگرداں رہیے اور کتابوں پر گرد پڑھنے دیجیے، اور انہیں یہ تشویش لاحق ہوتی تھی کہ مجھے تو سیرت پوری کرنی ہے، موسوعۃ الغابہ بھی پڑھوں گا، فتح الباری بھی پڑھوں گا۔ یہ ہوتا تھا۔ ان تضادات کو جب انہوں نے ایک شخصیت میں جمع کرنے کی کوشش کی تو یہ واقعہ ہے کہ ان کی اصل شخصیت کیونکہ ایک علمی شخصیت تھی، اس کے تو بہت وہ تقاضے پورے کر گئے، لیکن باقی تقاضے پورے کرنے ممکن نہیں رہے۔ جب ممکن نہیں رہے تو ان کی شخصیت سے جو کام معاشرے میں ہوا اس میں وہ سیاسی نتائج بھی نہیں نکلے، اور وہ دعوتی نتائج بھی جس طرح نکلنے چاہیے تھے، جیسے قائم رہنے چاہیے تھے، اور جس طرح جماعت کے اندر ان کا تسلسل ہونا چاہیے تھا، وہ قائم نہیں رہے۔ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کے علمی اور فکری کام پر، اور اس علمی اور فکری کام کے نتیجے میں جو انہوں نے لائے عمل اختیار کیا ہے، اس پر یہ میں نے مختصر طور پر اپنا نقطہ نظر نکات کی صورت میں بیان کر دیا۔ ان میں سے ہر چیز ظاہر بات ہے کہ بہت تفصیل کا تقاضا کرتی ہے، لیکن میں نے عنوانات قائم کر دیے، اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے۔ یہ کوئی ایک ہی نشست کی چیز نہیں ہوتی، مختلف اوقات میں اس سے پہلے بھی اپنا یہ نقطہ نظر واضح کرتا رہا ہوں، بیان کرتا رہا ہوں، جیتا ہوں تو کرتا رہوں گا، اور اس سے متعلق بہت سے مباحث لوگ نجی مجالس میں، ملاقاتوں میں خود بھی سمجھ سکتے ہیں، اور جو دینی فکر ہم پیش کر رہے ہیں اس کے مقابل میں رکھ کر بہت سی چیزوں کی غلطی ان پر خود بخود بھی واضح ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے بہت مختصر طور پر میں نے یہ نکات بیان کر دیے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ان کی علمی شخصیت، ان کی جلالت قدر، ان کا دین کے ساتھ تعلق، ان کا مخلصانہ رویہ، ان کا دینی جد و جہد میں ہمیشہ کے لیے سرگرم رہنا، غیر معمولی عزت کا بقا اپنے اندر رکھتا ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود اور ان کے ساتھ بے پناہ محبت کے باوجود علم کا اور حق کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیزیں میں نے غلط محسوس کی ہیں ان کو دلائل کے ساتھ عرض کر دوں، اور وہ میں نے عرض کر دوں۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ ان کی مجھے تردید بھی کرنی ہے، ان کی غلطی بھی واضح کرنی ہے، لیکن میں چونکہ ان کے ساتھ بہت غائب درجہ محبت رکھتا ہوں، اور محبت کی وجوہ میں نے اس سے پہلے ابتدا میں تمہید میں عرض کر دی ہیں، اس وجہ سے میں ہمیشہ اس کی صحیح کرتا ہوں کہ محبت کے آبگینے کو ٹھیس لگائے بغیر اپنے لیے راہ نکال لوں اگر مجھے ان پر تنقید کرنی ہو، اور میں اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے بہرحال یہ راہ نکالنے کی کوشش بھی کرتا رہتا ہوں۔ اس میں بہت سے لوگوں کو مجھ سے شکایت بھی ہو جاتی ہے کہ تم ان کے معاملے میں بہت رعایت کا رویہ اختیار کرتے ہو، لیکن اس رعایت کے رویے کے پیچھے جو میرے اپنے ذاتی احساسات ہیں وہ میں نے بیان کر دیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔